نظام کی سطح پر بات کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا اقتدار، جس کا اختیار آیا، جس کو طاقت ملی، اپنے مطلب کے قوانین بنا لو، باقی مرتے تو مرتے رہے، قوم بکتی تو بکے، قوم سسکتی ہے تو سسکتی رہے، ہم تو قانون بنائیں گے۔ جناب 50 کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہے تو نیب والے نہیں دیکھیں گے۔ یہ سارے فوجی حکمراں، یہ سارے کے سارے سول حکمراں، یہ تمام کی تمام جماعت سیاسی، سب کی ترجیحات شریعت اور فرسودہ نظام ہمارے سامنے۔ ہم انمیچیور ہیں۔ بھارت کو اتنا کریڈٹ تو دے دیں، لنگڑی لوڑی جیسی تیسی جمہوریت چلا کر دکھا رہے ہیں۔ ہمارا آدھا حصہ فوجی حکمراں لے گئے اور آدھا ان کی آشیرواد سے دوسرے لے جاتے ہیں۔ کبھی ایک برا بھلا کہتے ہیں فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، پھر وہ انہی کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں کہ میاں تھوڑا سا تھپکی دو تاکہ مندر آ سکے۔ عجیب یہ مذاق اس قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ سارے بل انگریزی میں لکھے ہوتے ہیں، 80% تو بیچارے پڑھ ہی نہیں سکتے انگریزی۔ انگریزی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اگری ترجمہ ہونا چاہیے، مقامی اردو زبان میں ترجمہ ہو کر آنا چاہیے، پتا تو ممبر آف پارلیمنٹ کو کہ کس پہ وہ رائے دے رہے ہیں۔ تو 80% تو مائنس، باقی 20% کے بعد ٹائم ہی نہیں۔ 54 مسودے 2 دن میں پڑھے نہیں جا سکتے، رائے کیا دیں گے اس میں؟ فقط اللہ کا انعام نہیں، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، شریعت کو ترجیح نہیں دی، شریعت کے لفاظ کو ترجیح نہیں دی۔ 1971 کا ثانیہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی بابرکت محفل میں ہم شریک ہیں، اور موسم کی شدت کا بھی مجھے اندازہ ہے، اور اس سب کے باوجود آپ کی بھرپور حاضری، خاصے دور دراز کے علاقوں سے بھی حضرات و خواتین اور نوجوان اور بزرگ اور بچے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تنظیم اسلامی کے ہمارے رفقا کی دعوت قبول فرما کر اس محفل کو رونق بخشی ہے، اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم مقدم پروفیسر عثمان خالد صاحب کا۔ مستقل ہمارے شیخ پورہ کے ساتھیوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، تنظیم اسلامی کے ساتھ آپ کا تعاون ہے الحمدللہ، اور مستقل ہمارے مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں۔ آج بھی آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس سے خیر ہم سب کے لیے برآمد فرمائے۔ تمہیدی گفتگو میں جیسے عثمان صاحب نے فرمایا کہ وہ گفتگو جو فرما رہے ہیں وہ اگلے خطاب یعنی میرے خطاب کے لیے تمہید کا درجہ رکھتی ہے، اور بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلا نقطہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاک ستان، تو فرما رہے تھے کہ یہ فارسی میں ترجمہ ہے ریاست مدینہ کا، تو ایک پاک خطہ ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا، مانگا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور ایک پاک کلمے کی بنیاد پر جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ لاکھوں جانیں کس مقصد کے لیے دی گئی تھی، اس لیے نہیں کہ یہاں پر سود کا دھندا ہو، بے حیائی کا طوفان ہو، سیکولرزم کے نعرے ہوں، اور اضافہ کر رہا ہوں LGBT کے راستے کھولے جائیں اور یہاں پر شریعت کے خلاف قانون سازی کی جائے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے قانون کی بالادستی ہو، اور ہم مکمل طور پر انفرادی اجتماعی معاملات زندگی میں دین اسلام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی 3 فتاوی میں سے ایک فتویٰ انہوں نے ہمیں سنایا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اس سے پہلے آیت نمبر 44 ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور بعد میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 3 فتاوی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، اور وہی تو فاسق ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر فرمایا کہ سیکولر نظام تعلیم نے آج کیا روپ ہمارے سامنے رکھا، کیا تصویر ہمارے سامنے
اسکول ہوں کہ کالجز میں اضافہ کر رہا ہوں، نشے کی بڑھتی ہوئی مقدار کا معاملہ اور نشہ کرنے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر جو بے حیائی پر مبنی واقعات، شرمناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ سیکولر نظام تعلیم کا اور شریعت کے وہ احکامات جو سطر اور حجاب کے متعلق ہیں، جہاں زنا کے راستوں پر پابندی لگائی گئی، جب ان کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے، کیا راہ عمل ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے وعدوں کی تکمیل کر سکیں، اور اپنا شدت تاثر انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ قرآن حکیم ہے کہ جس کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے افراد میں، اور قرآن حکیم ہے کہ جس کو تھامے تو اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی، اور وہ حدیث جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج ہماری ذلت کی بنیادی وجہ قرآن حکیم کو فراموش کر دینا۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ ہمارا آئین قرآن حکیم ہوگا، اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے خلافت راشدہ کا نمونہ ہے، وہاں سے رہنمائی لے کر عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ تو لائے عمل کے طور پر قرآن حکیم کی طرف رجوع اور قرآن حکیم سے تعلق اور قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے پر عثمان صاحب نے ہمارے سامنے زور دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام پچھلے جمعے سے 11 اگست سے ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا، اسی کا ٹائٹل یہاں آپ کے سامنے بیک ڈراپ پر بھی ہے۔ اس مہم کو ہم نے نام دیا ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام۔ 3 ہفتوں پر مشتمل یہ مہم ہے۔ مہمات تنظیم اسلامی کے تحت بہت سے موضوعات پر بالخصوص منکرات کے خاتمے کے لیے توجہ دلانا، آگاہی دینا۔ تو ہر 3 مہینے پر ہمارے رفقائے تنظیم مختلف انداز سے کسی منکر کے خلاف آگاہی دیتے ہیں۔ کہیں سود کے انسداد کے تعلق سے بات ہوتی ہے، بے حیائی کی مذمت اور اس کے خاتمے کے لیے محنت ہو، اس پر بات ہوتی ہے، سطر حجاب کے احکامات کی پاسداری کی جائے، اس پر کلام کیا جاتا ہے، کہیں جادو ٹونا جو کہ حرام ہے دین میں اس کی مذمت کے لیے بات کی جاتی ہے، زکوٰۃ پہ لوگ ڈنڈی مارتے اس پر توجہ دلائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عام طور پر سالانہ بنیادوں پر کسی بڑی مہم کا ہم اہتمام کرتے ہیں، عام طور پر اسی ماہ اگست میں کم و بیش، اور مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا، پاکستان کو ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے بڑوں کے وعدے کیا تھے اور ہماری وعدہ خلافیاں کیا ہیں، اللہ نے امانت کے طور پر یہ مملکت ہمیں عطا فرمائی اور ہم کیا خیانت آج کر رہے ہیں۔ بھارت اس تعلق سے اس مرتبہ اس سال 2023 میں ہم نے یہ 3 ہفتوں پر مشتمل مہم کا آغاز کیا 11 اگست سے، اور یہ 3 ستمبر 2023 تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی۔ اس کے ذیل میں سیمینارز کا انعقاد، اس کے ذیل میں خطابات جمعہ کا انعقاد، اس کے ذیل میں کارنر میٹنگز کا اہتمام کرنا، گلی گلی کوچے کوچے جا کر لوگوں تک ہینڈ بل یا بروشرز کو پہنچانا، گھروں کے اندر جا کر پہنچانا۔ اسی طرح حکمراں ہوں، ابھی تو ذرا انٹرم گورنمنٹ کا معاملہ، لیکن بہرحال جو بھی اہل اقتدار ہیں، مقتدر طبقات ہیں، ان تک پیغام کو پہنچانا، ججز تک پہنچانا، میڈیا کے مالکان تک پہنچانا، صحافی برادری تک پہنچانا، اسی طرح تعلیمی اداروں کے ذمہ داران تک پہنچانا، علماء کرام ان تک پہنچانا، ائمہ مساجد ان تک پہنچانا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا۔ البتہ یاد رہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال دینی وقار اور دینی مزاج کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تو جو کچھ بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسباب دیے ہیں، ان کو استعمال کر کے اس مہم یعنی بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ موضوع طویل بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ہم اس کو کور بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں بقائے پاکستان، تو پہلے پاکستان کا تجزیہ ضروری کہ پاکستان تھا کیا اور ہم نے بنا کیا ڈالا، لیا کون سا پاکستان تھا، بچا کون سا پاکستان ہے، کس مقصد کے لیے لیا تھا، بات آئی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اس پاکستان کے ساتھ؟ اب اس کے استحکام کی بات نہیں ہو رہی، اب اس کی بقا کا معاملہ، بچاؤ کا معاملہ، وینٹیلیٹر پہ آ جانے کا معاملہ ہے۔ اس پاکستان کی بقا کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم نے ٹائٹل دیا مہم کو نفاذ عدل اسلام۔ تو عدل پر بھی کلام کیا جائے گا۔ آج خطاب جمعہ لاہور میں ہماری قرآن اکیڈمی میں تھا، وہاں اس پر کچھ گوشوں پر بات کی گئی ہے۔ آئندہ جمعہ کراچی میں خطاب جمعہ ہوگا، وہاں بھی بات کی جائے گی۔
اور اللہ ہمارے ساتھی پھر وہ خطابات جمعہ جو ہے وہ فراہم بھی کر دیتے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تو بہرحال عدو پر بھی کچھ کلام ہوگا، اور کرنے کا کام کیا، لائے عمل کیا ہوگا؟ مرثیہ تو کہہ دیا جاتا ہے، مشہور بات ہے کہ صبح ایک شخص نے پینٹنگ بنائی، نئی نئی پینٹنگ بنانا سیکھی تھی اس نے، اور اس نے شہر کے چوراہے پر جا کر، جیسے شیخو پورہ میں بتی چوک مشہور ہے، تو بتی چوک پر جا کر اس نے پینٹنگ لگا دی کہ بھائی میں نے پینٹنگ بنائی ہے، اس میں جہاں جہاں گڑبڑ ہے بتا دو، جہاں جہاں مسئلہ ہے بتا دو۔ صبح لگائی، شام کو بتی چوک پر گیا، بتیاں جل رہی ہوں گی، جب اس سے دیکھا تو پوری پینٹنگ کا حلیہ بگڑ چکا تھا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب، یہ بھی گڑبڑ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، ساری پینٹنگ کا ستیہ ناس۔ بڑا بیچارہ ڈسہارٹ ہوا، پریشان ہوا، اپنے استاد کے پاس گیا، استاد نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، وہی پینٹنگ بناؤ، وہی تصویر بناؤ، وہی بتی چوک پر جا کر لگاؤ، اور لکھو کہ اس نے جہاں قابل اصلاح معاملہ ہے اس کی توجہ دلا دیں، اصلاح کے لیے فرمائی کہ کیا کرنا ہے۔ جو صبح پینٹنگ لگائی، شام کو بتی چوک پر جا کر دیکھے گا تو پینٹنگ کیسی تھی جی؟ ویسی کی ویسی تھی۔ تو یہ ہے اس وقت ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ بھئی حل کیا ہے؟ ایک کتاب چھوٹی سی بچپن میں پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ یا تو ہم مسئلے کی وجہ ہیں یا ہم مسئلے کا حل ہے۔ وہ کہا نا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، تو اس جگہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، یا تو ہم مسئلہ ہیں اور مسئلے کی وجہ ہے، یا پھر ہم حل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حل والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں انگلش میں کہ either we are the cause of the problem or solution to the problem، وہی بات ہے اردو میں، یا تو مسئلے کی وجہ یا مسئلے کا حل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 6 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معروف قول بائبل کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ آنے والا دور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے تو 12 لوگ تھے، ان 12 میں سے بھی ایک نے غداری کا معاملہ کیا، یہود ان کی جان کے درپے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند فرما دیا، دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت سے قبل۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو یہ ہوا، نہ دین غالب ہوا، نہ کوئی نظام بنا، کچھ نہیں، مگر وہ فرما رہے کہ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی سوچنا ہوگا، ہم آنے والا دور تو بڑا مبارک ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی بشارتیں ہیں۔ مثلا مسلم شریف کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے ساری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ تو کل روئے ارضی پر، کل زمین پر بالآخر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس سے پہلے بڑے مراحل ہیں، مگر وہ منظر نامہ تو سامنے رہے۔ آسماں، اقبال نے کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے شدید تاریکی ہو جائے رات کی، اس کے بعد ہی صبح نمودار ہوتی ہے، ابھی رات گزرے گی انشاءاللہ۔ البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ تو بھائی ہم نے مسئلہ نہیں بننا، اور ہم نے مسئلے کی وجہ نہیں بننا، ہم نے مسئلے کا حل بننا ہے۔ ہم نے راستہ خراب نہیں کرنا، ہم نے راستہ صحیح کرنا ہے اور صاف کرنا ہے، اور اپنا حصہ اس محنت میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی اچھی بات آئی کہ اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، اور اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا معاملہ کیا گیا تو مجرموں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے، جمعے کے خطاب میں بھی ہم نے بات کی ہے، اور جو واقعتاً مجرم ان کو سزا دی جائے۔ یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیں، وجہ کیا ہے؟ 295 کا جو قانون موجود ہے ABC، اس میں مقدسات، پھر قرآن حکیم اور پھر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تفصیل موجود ہے سزاؤں کے بارے میں۔ آج تک کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی گئی، یعنی سزا کا نفاذ نہ ہوا۔ ماضی کی بات ہے 1250 سے زیادہ کیسز رہے، 700 800 900 جھوٹے بھی تھے، لیکن 250 300 کے معاملات میں کچھ تو گڑبڑ تھی، کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ لوگ جذبات میں آ کر اپنے آپ کو قابو سے اور آبے سے باہر کریں گے، خود کو کچھ نہ کچھ کریں گے۔
یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. ہم تو ڈنمارک پر ہو رہے ہیں، سویڈن پر ہو رہے ہیں، بے حرمتی قرآن پاک کی کچھ نہیں کیا جا رہا، اور اگر مملکت خدا داد میں ہو رہا ہے تو غور طلب بات ہے حکمرانوں کے لیے. باقی اقلیتوں کے حقوق دین اسلام نے بتائے، پاکستان کا آئین بھی بتاتا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو بالکل ٹھیک، ان کا عقیدہ، ان کا گھر، ان کی عبادت گاہ کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری. البتہ جو مجرم واقعاتاً ہے، جو گستاخ ہے، جرم جس کا ثابت ہو اس کو سزا دینی چاہیے. جب تک یہ نہیں کریں گے بہرحال حالات نہیں سنبھلیں گے، کوئی نہ کوئی اٹھتا رہے گا اور کچھ کارروائی کرتا رہے گا. اس کا حل حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو واقعاتاً مجرم ہے ان کو سزا دی جائے. اگر 10-12 کو بھی دی جائے گی نا، 8-10 بھی زیادہ، 5 کو دے دیں، 1 ہفتہ لٹکا دیں، اور 1 ہفتہ لٹکانے سے مراد ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھا دیں، پھر بتائیں کہ قرآن کی کوئی بے حرمتی کرے، پھر بتائیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے. آج ہمارا موضوع ہے نفاذ عدل اسلام. اس کو اور شارٹ کر دیں تو نفاذ اسلام. اسلام نافذ نہ ہو تو قرآن کی حرمت بھی پامال، اسلام نافذ نہ ہو تو صاحب قرآن کی حرمت بھی پامال، اسلام نافذ نہ ہو تو جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں. ابھی آگے تفصیل مزید آ جائے گی. اب آئیے یہ مہم جس کا میں نے ذکر کیا کہ بقائے پاکستان، تو پہلے پاکستان کو سمجھ لیں. یہ پاکستان کیا ہے؟ ذکر آیا تھوڑا سا ایڈ کر لیں. یہ عجیب ملک ہے. بعض مخلوقات عجیب ہوتی ہیں، یہ ملک عجیب ہے. غور کیجئے، دنیا میں کوئی ملک ہوتا ہے ایک زبان بولنے والوں کا، فرانس ہے. دنیا میں کوئی ایک ملک ہوتا ہے ایک نسل کے لوگوں کا، ایک نسل ریس، جرمنی. دنیا میں کوئی ایک ملک ہوتا ہے جو ہزاروں برس پہلے کی تاریخ رکھتا ہے، چائنا ہے، مصر ہے، موجود ہے. یا دنیا میں کوئی ملک ہوتا ہے جس کے جغرافیائی خطے بالکل یکساں ہوتے ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا، جزائر پر مشتمل ممالک ہیں. تو کہیں زبان ایک ہوتی، نسل ایک ہوتی، کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے، اور کہیں جغرافیائی خطے یکساں ہوتے ہیں. پاکستان میں زبان ایک تو نہیں ہے. میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، اردو بولنے والے بھی ہیں. آپ یہاں شیخ پورہ سے تعلق رکھتے ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہیں، سرائکی بولنے والے بھی ہیں، بلوچی بولنے والے بھی ہیں، سندھی بولنے والے بھی ہیں، پشتو بولنے والے بھی ہیں، بنگالی بولنے والے بھی تھے. تو 2 حصے ہو گئے نا. اتنی زبانیں، اچھا نسلیں ایک ہے نہیں، برادریاں مختلف ہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے رہن سہن کے انداز بھی مختلف ہیں، ٹھنڈا گرم پیش کرنے کے انداز بھی مختلف ہیں، رہن سہن کے انداز مختلف ہیں، برادری نسلیں بھی مختلف ہیں. اچھا کوئی تاریخی پس منظر نہیں. قرارداد لاہور 1940 میں پاس ہوئی. اس کا نام قرارداد لاہور تھا پہلے، وہ تو بعد میں پاکستان کا نام تجویز ہو گیا، پھر پاکستان اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو اس کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، ورنہ پاکستان کا تو کوئی نام موجود نہیں تھا اس وقت. تو کوئی تاریخی پس منظر بھی ہمارا نہیں. خطے جغرافیائی اعتبار سے مختلف ہیں. میں سمندر کے پاس رہتا ہوں، آپ کے دائیں بائیں زرعی علاقہ بھی ہے، کچھ اور آگے جائیں تو صحرا بھی ہے، اوپر چلے جائیں ملکنڈ وغیرہ، دیر وغیرہ تو پہاڑ بھی ہیں. خطے بھی مختلف ہیں ہمارے. تو نہ زبان ایک ہے، نہ برادریاں ایک ہیں، نہ کوئی تاریخی پس منظر ہمارا، نہ کوئی جغرافیائی خطے ہمارے ایک. تو پھر ایک کیسے ہو گئے؟ وہی بات شروع سے آ رہی. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کلمے نے ہمیں جوڑا اور اس کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہوئے. ہم دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل الحدیث بھی تھے، ہم سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، پشتو بھی تھے، بنگالی بھی تھے، مگر کلمے پر ایک ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر وہ کہ فضل فرماتے ہوئے اور ماہ رمضان کی 27ویں شب میں، جس کے بارے میں غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ قدر کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اس کلمے پر ہم ایک تھے. تو نہ زبان ہماری بنیاد، نہ نسل ہماری بنیاد، نہ جغرافیائی خطے ہماری بنیاد، نہ کوئی تاریخی ہمارا پس منظر. اس سے میں نے کہا یہ عجیب ملک ہے پوری دنیا میں، اور اس نظریے پر ہم قائم ہوئے. نظریہ مضبوط ہوگا جو کہ نہ ہوا، نظریہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا. نظریے کو اڑا دیں، ملک بقائے پاکستان کا مسئلہ آ جائے گا. استحکام تو مضبوطی کو کہتے ہیں، دور کی بات ہو گئی، بقا کا مسئلہ آ جائے گا. 1971 میں کیا ہوا؟ ظلم بھی تھا، زیادتی بھی تھی، حق تلفی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن تعصب زبان کا ابھرا گیا. جب 1971 میں ملک کے 2 حصے ہوئے تو نیا ملک کون سا وجود میں آیا؟ کیا نام ہے اس کا؟ بنگلہ دیش. بھائی 2 پاکستان کر دیتے نا، ایک مشرقی پاکستان ہو جاتا، ایک مغربی پاکستان ہو جاتا.
دو کوریا، دو جرمنی دنیا میں اگر مثالیں ہیں تو دو پاکستان ہو جاتے، لیکن نہیں، ملک کا نام بنگلہ دیش. کیوں؟ وہ اس قدر مضبوط تعصب تو مضبوط ہے یہ، لیکن کلمہ اتنا بلند ہے کہ اس نے ان تعصبات کو دبا کر میں کر دیا تھا. لیکن ہم نے کلمے کی طرف پیش رفت نہیں کی، کلمے کے تقاضوں کی طرف پیش رفت نہ کی. اور کلمے کے تقاضوں سے مراد صرف جمعے کی 2 رکعت یا 5 وقت کی نماز نہیں. کلمے تک کے تقاضوں سے مراد صرف داڑھی اور ٹوپی نہیں. کلمے کے تقاضوں سے مراد فقط حج عمرہ ادا کر لینا نہیں. کلمے کے تقاضوں سے مراد فقط رمضان شریف کے روزے نہیں. یہ سب بھی دین کے تقاضے. کوئی مائی کا لال ارکان اسلام کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. لیکن یہ ارکان اسلام ہے، یہ پورا اسلام نہیں ہے بھائی. اور پورے اسلام کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، ورنہ نماز تو لوگ امریکہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھارت میں بھی رکھتے ہیں. بلکہ میرے والد اور میرے دادا تو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے. مودی کا نام سنا ہے نا؟ ایک گجرات پڑوس میں ہمارے یہاں ہے قریب میں، ایک گجرات ہندوستان کا مودی کا، وہاں سے ہمارے باپ دادا ہجرت کر کے آئے تھے. سب کچھ چھوڑ کر آئے، واپس نہیں گئے کبھی. کیوں آئے تھے وہ بات آ چکی ہے، آگے بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن وہاں جو ہندو رہتے تھے وہ اب بھی مسلمانوں کے احترام میں رمضان میں روزہ رکھ لیتے، بھوکے رہتے، تو روزہ تو وہاں بھی رکھ لیتے. لیکن نہیں، ہم نے اس لیے لیا تھا کہ پورے کے پورے دین پر عمل ہو. تو یہ اسلام کلمے کے تقاضے پورا دین ہے، پورا نظام حیات ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی، اجتماعی زندگی کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، اور کاروبار کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی، معاشرت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، اور ریاست کے لیے بھی. لیکن ہم نے قدم مضبوط نہ کیے. اول کچھ اچھے کام ہوئے. ہاں، ہم نے کہا قرارداد مقاصد، مطالعہ پاکستان میں طلبہ پڑھتے ہیں، پاکستانی اسٹڈیز میں آبجیکٹو ریزولوشن، قرارداد مقاصد میں ہم نے طے کیا کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مملکت میں ہوگی. سیکولرزم کا لفظ آیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے، پہلے کلام ہوتا رہا ہوگا. یہاں پر ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب تشریف لاتے ہیں ماہانہ، یہاں پر ان کا بیان بھی ہوتا ہے. تو سیکولرزم کو انگریزی کی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ریلیجن ہیز nothing to do with the state affairs. انگریزی میں جو ریلیجن ہے وہ انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی دینے والا ایک مجموعہ ہوتا ہے ہدایات کا. ریلیجن ہیز nothing to do with the state affairs. یہ دنیا کے ریلیجنز کے لیے ٹھیک ہے، مسیحیت کے لیے، یہودیت کے لیے، ہندو مت کے لیے، بدھ مت کے لیے، جین مت کے لیے، سب کے لیے. اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں، اسلام دین ہے، نظام حیات ہے، اور وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں نفاذ عدل اسلام، تو عدل زندگی کے ہر گوشے میں اسلام عطا کرتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے ماننے والے زندگی کے تمام گوشوں میں عدل اختیار کریں. تو ہم نے اس وقت نہ حاکمیت ہمارے لیے نہیں، sovereignty belongs to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حاکمیت اس مملکت خدا داد میں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نے کہا no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. یہ قرارداد مقاصد میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، قرارداد مقاصد 1949 میں، کہ حاکمیت اللہ کی اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اور اس وقت دستور ساز اسمبلی میں بات پاس کی گئی. یہ نہیں کسی مسجد میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر کچھ علماء نے کام کر لیا، دستور ساز اسمبلی میں یہ کام ہوا. پھر ایک بڑا سوال اٹھا، بھائی کس کا اسلام لاؤ گے؟ دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا، اہل حدیث کا ہوگا، جماعت اسلامی کا ہوگا، شیعہ حضرات کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ اہل تشیع کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ تو اس وقت کے چوٹی کے 31 علماء جمع ہوئے، چوٹی کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء، اور انہوں نے 22 نکات یعنی 22 پوائنٹس مرتب کر کے دیے. 1951-52 لگ بھگ کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ان خطوط اور نکات کے مطابق اگر کوئی اجتماعی نظام آتا ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. اور ان علماء کو اس وقت چیئر کیا تھا، ہیڈ کر رہے تھے سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ڈاکیومنٹ اگر کسی کو چاہیے تو ہماری تنظیم کی ویب سائٹ سے مل جائے گا، tanzeem.org سے. کتنے لوگ یہ بات پہلی مرتبہ سننے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں. اللہ اکبر کبیر. بس ایسے ہی ہوتا ہے جب پورے پاکستان میں ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں، مسجدوں میں، جامعات میں، مدارس میں، یونیورسٹیز میں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں، نوجوانوں کے درمیان، حتیٰ کہ فورسز کے اندر، اور اچھی بلی بعض دینی اجتماعیتوں کے حضرات کے ہاں بھی، تو 80% لوگ پہلی مرتبہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کم از کم. بعض مرتبہ 90%. پتہ ہی نہیں. یہ کمال ہے میڈیا کا. پازیٹو بات، مثبت پہلو کبھی سامنے نہیں آنے دیتے، پتہ ہی نہیں.
اب آپ مجھے بتائیے، آج اگر نفاذ اسلام کی بات کریں گے تو سوال نہیں آئے گا کس کا اسلام، بریلوی کا، دیوبندی کا، اہل الحدیث کا؟ آئے گا کہ یہ تو ہمارے علماء طے کر کے چلے گئے دنیا سے، یہ تو ہم پر قرض اور فرض ہے کہ ان کے وعدوں کی تکمیل کریں۔ بہرحال یہ دو اقدامات تو بالکل اول شروع میں ہوئے۔ قائد اعظم علامہ محمد اسد جو پہلے یہودی کبھی تھے، پھر اسلام قبول کیا، ان کو ادھر دعوت دی گئی، ان کو ایک ادارہ بنانے کو کہا گیا، ان کی تحقیقات بھی بتایا جاتے کہ ضائع کر دی۔ ایک ادارہ قائد اعظم نے بنایا تھا، کیسے اسلامائز کریں گے پاکستان میں قوانین کو، اور علامہ اسد نے غالباً انہوں نے مشورہ دیا تھا، پتہ ہے کیا، دل کی بات ہے میرے، اسکولوں کو بند کر دیں، تعلیمی اداروں کو بند کر دیں، جب تک کہ اپنے نظریے کی بنیاد پر نظام تعلیم نہ لائیں، مت پڑھائیں ان کو۔ یہ نہ پڑھانا بہتر ہوگا غلط پڑھانے کے مقابلے۔ آج نتائج دیکھ لیں، بھی ذکر کیا عثمان صاحب نے آپ کے میرے سامنے۔ بہرحال اس کے بعد تو لگتا ہے کہ بالکل ریورس گیئر کی بات ہے۔ اکا دکا کئی اقدامات اچھے بھی ہوئے، اکا دکا 1973 کے آئین میں کچھ اسلامی دفاع، اسی طریقے پر سود کے خاتمے کا کلاز ڈالا جانا، آرٹیکل 38F، اسی دور میں 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جانا، بعد میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ کہیے کہ اسلامیات کا سلیبس میں ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر شامل کیا جانا، اسلامی نظریاتی کونسل کا بنایا جانا، جس میں بڑے جید علماء نے بہت عمدہ کام کیا، مگر عمل درآمد کی طرف پیش رفت نہ ہوئی۔ وفاقی شرعی عدالت کا قیام، مگر اس کو بھی لنگڑی لولی قسم کی وفاقی شرعی عدالت بنایا گیا، 1981 میں اس کے ہاتھ پیر باندھے گئے، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن آج بھی وفاقی شرعی عدالت کے ججز کی وہ حیثیت نہیں جو عام طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ہوتی، اور اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہوتا ہے۔ چند کچھ یہ پازیٹیو اقدامات تھے، ایک میکینزم، کوئی شک نہیں، ایک بڑا اچھا میکینزم موجود تھا۔ پارلیمنٹ میں چھن کر لوگ آتے، ہم نے تو آرٹیکل 62 63 کو مذاق بنا دیا۔ صادق اور امین، محمد مصطفیٰ علیہ السلام صادق اور امین، ان صفاتی ناموں کو کس قدر بگاڑ کے ساتھ ہم اپنی عدالتوں میں اور پارلیمنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ میکینزم اچھا تھا کہ چلو اگر پارلیمنٹ میں چھل کر کچھ لوگ آئیں، کچھ تو خوف خدا رکھیں، اگر کوئی غلط قانون بنا دے تو عام بندہ جا کر وفاقی شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور اگر عدالت محسوس کرے علماء ججز بھی ہوں کہ قانون شریعت کے خلاف ہے تو پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کرے کہ اس کو درست کرے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، یہ آئیڈیل سچویشن تو تھی، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ان چند اقدامات کے علاوہ میں پوری 75 برس کی تاریخ کے بارے میں پوری ایمانداری سے بات عرض کرنا چاہوں گا۔ تمام ہمارے فوجی حکمراں، تمام کے تمام، اور تمام ہمارے سول حکمراں، تمام کے تمام، شریعت ان کی ترجیحات میں نہیں۔ ضیاء الحق صاحب کو کتنا اقتدار ملا، مشرف کو کتنا ملا، ترجیحات میں شریعت نہیں۔ سب کچھ کر لیتے ہو، ایک جنگ ہی ختم کر دیتے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ختم کی، سود کا دھندا چلتا رہا، چل رہا رہے۔ سول حکمراں ہمارے پچھلے والوں نے ایک دن میں 33 بل پاس کر دیے، جاتے جاتے رخصت ہونے والوں نے کہا ہم 2 دن میں 56 پاس کر دیں۔ یہ ہے فرسودہ نظام۔ آج بھی جمہوریت جمہوریت جمہوریت، ڈیموکریسی 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 کا نعرہ لگانے والے، از اٹ ڈیموکریسی؟ سارے بل انگریزی میں لکھے ہوتے، 80% تو آپ بیچارے پڑھ ہی نہیں سکتے انگریزی۔ انگریزی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اگری ترجمہ ہونا چاہیے، مقامی اردو زبان میں ترجمہ ہو کر آنا چاہیے، پتا تو ممبر پارلیمنٹ کو کہ کس پہ وہ رائے دے رہا ہے۔ تو 80% تو مائنس، باقی 20% کے بعد ٹائم ہی نہیں۔ 54 مسودے 2 دن میں پڑھے نہیں جا سکتے، رائے کیا دیں گے اس پر؟ تو وہ 33 پاس کر کے گئے پی ٹی آئی حکومت والے، یہ 13 کا اکٹھ جو تھا یہ 54 2 دن میں پاس کر کے چلے گئے۔ یہ ہے فرسودہ نظام۔ ایک بل کوئی نہیں کہ جس نے شریعت کے کسی حکم کے نفاذ کے لیے انہوں نے بل پاس کیا۔ آپ کے ذہن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے تحفظ یا ان کی ناموس کے تحفظ کی حفاظت کا بل آ رہا ہوگا سرآنکھوں پر۔ وہ پہلے سے موجود تھا، وہ ڈیلیڈ رہا ہے، اب جا کے وہ بل کی شکل آئی سامنے۔ ادروائز مجھے بتاتے، میں تو ایک ہی ٹیسٹ کیس کی بات کرتا ہوں، سود کا خاتمہ۔ میری پیدائش 1974 کی ہے، 1973 کے آئین میں لکھا ہوا آرٹیکل 38F میں
حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے۔ کوئی مجھے بتا دے جلد سے مراد کیا جلد ہے؟ قیامت آ جائے اس کے بعد ہوگا؟ 50 سال ہو گئے، ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اسی لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ سارے فوجی حکمراں، یہ سارے کے سارے سول حکمراں، یہ تمام کی تمام جماعت سیاسی، سب کی ترجیحات میں شریعت میں اور فرسودہ نظام ہمارے سامنے۔ ہم انمیچیور ہیں۔ بھارت کو اتنا کریڈٹ تو دے دیں، لنگڑی لوڑی جیسی تیسی جمہوریت چلا کر دکھا رہے ہیں۔ ہمارا آدھا حصہ فوجی حکمراں لے گئے اور آدھا ان کی آشیرواد سے دوسرے لے جاتے۔ کبھی ایک برا بھلا کہتے فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، پھر وہ انہی کے پاس بھاگ کر جاتے کہ میاں تھوڑا سا تھپکی دو تاکہ مندر آ سکے۔ عجیب یہ مذاق اس قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ فرسودہ نظام ہمارے سامنے، اور میں نے عرض کر دیا کہ ان کی ترجیحات میں شریعت شامل نہیں۔ البتہ کیونکہ ہم شروع میں بتایا گیا ہم معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں ہے تنظیم اسلامی۔ معروف معنی میں سیاسی جماعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ عادل کی بات تو نہیں ہوتی نا، میرا وعدہ ہے 100% صحیح ہے چاہے کچھ مرتبہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اور سامنے والا 100% غلط ہے چاہے کئی مرتبہ درست کیوں نہ ہو۔ یہ تو ان سیاست دانوں کا مسئلہ ہے جن کو مروجہ سیاست میں آ کر اپنی اقتدار کو طول دینا ہے یا اقتدار میں آنا ہے۔ ہم کیونکہ معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں ہے تو اب اگلا تبصرہ سنیں۔ میں نے عرض کیا کہ حکمرانوں کی ترجیحات میں، فوجی حکمراں ہوں، سول حکمراں ہوں، ان کی ترجیحات میں شریعت شامل نہیں ہے۔ پہلے میں اپنی بات کروں پھر آپ سوچیں، میری اور آپ کی ترجیحات میں شریعت شامل ہے؟ جی مطلب پہلا ہی سوال قیامت میں نماز کے بارے میں بھی چیک کر لوں، آپ بھی چیک کر لیں، اور گرمیوں کی راتیں مختصر ہو تو فجر کے وقت امتحان ہو جاتا ہے، بہت اچھے دینی پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز عشاء کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہاں تو باجماعت نماز کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، باجماعت مغرب کا بھی اہتمام ہو اور عشاء کا بھی۔ میں نے آپ کے سامنے واقعات پیش کرا، دین کے لیے بات ہوئی ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے اپنے دائرے کار میں دیکھ لیں، کیا ہم بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے؟ بہنوں کو حصہ دیتے؟ چیک کر لیں۔ کیا ہم یہ چیک کرتے ہیں جو آمدن گھر میں آ رہی وہ حلال کی ہے حرام کی؟ ابھی عثمان صاحب درد دل رکھ رہے تھے قرآن کے بارے میں، وہ تو مسیحیت کے ماننے والے ہیں یا بس گستاخی کرنے والے تو کافر ہیں۔ ہاں اتھارٹی ہو تو نمٹا ان سے بھی جائے گا، کوئی شک نہیں۔ بابا ہم تو قرآن کے ماننے والے۔ انہوں نے ایک سوال رکھا تھا کہ آخری مرتبہ میں نے اور آپ نے قرآن پاک کب کھولا تھا؟ اگلا سوال سن لیں، آخری مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کب مکمل کی تھی؟ اگلا سوال سن لیں، آخری مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ کب کھولا تھا؟ اگلا سوال سن لیں، آخری مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ میں نے خود سے کب مکمل کیا تھا، کہیں بیٹھ کر، سن کر، پڑھ کر؟ اگلا سوال، قرآن پاک کا ترجمہ کافی نہیں، آخری مرتبہ قرآن کے ترجمے کو تشریح کے ساتھ کب پڑھا یا سنا؟ اور چھٹا سوال، آخری مرتبہ قرآن پاک کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ کب مکمل کیا تھا؟ تو پتہ چلے گا میری بھی ترجیحات میں شریعت نہیں ہے، اور آگے رکھوں گا میں انشاءاللہ۔ تو ہم نے عرض کیا بقائے پاکستان، تو پاکستان کیا یہ عجیب مملکت ہے، اور بڑا اچھا جملہ ہے کہ فقط اللہ کا انعام نہیں، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، شریعت کو ترجیح نہیں دی، شریعت کے لفاظ کو ترجیح نہیں دی۔ 1971 کا سانحہ بنگلہ دیش کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے بارے میں تھوڑی بات ہو گئی۔ اب آئیے بقا کا معاملہ، آج ہمارے موجودہ حالات کیا ہیں؟ موضوع بھی آج کے خطاب پر رکھا گیا، موجودہ حالات۔ ہمارا سیاسی میدان کا معاملہ کیسا ہے؟ سر پھٹاول کا معاملہ، ٹاک شوز میں جو سیاست دانوں کی گفتگو کا انداز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شریف گھرانے تو بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ شریف ہونے یا شرافت کا تصور و معیار کیا ہے، یہ چیک کرنا پڑے گا۔ گریبانوں کا پھٹنا، گلاسوں کا مارا جانا، گالیاں دینا اور چہروں کا سرخ ہونا خوب آپ کو نظر آئے گا۔ یہ تو ہے سر پھٹاول سیاست دانوں کا، جس کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، جانے والا ہو، پھر آنے والا ہو، پھر چلے جانے والا ہو، اپنے مطلب کے قوانین بھی آ جائیں، جن سے دشمنی تھی ان کو جیلوں میں بھی ڈالو، ان پر ظلم و ستم بھی کرو، ان پر زندگی اجیرن کر دو، ان کو غائب بھی کرو، اٹھواؤ بھی اور یہ سب کچھ کرو۔
پھر کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اپنا بدلہ نکالو اور ان پر کیسز کو بڑھاؤ، ان پر بیجا کیسز بڑھاؤ اور یہ کرو وہ کرو، بدلہ، دشمنیاں، یہ سب کچھ ہم سیاست کے میدان میں دیکھ رہے ہیں۔ معیشت کا حال کیا ہم سب کو پتا ہے۔ بجلی کے بل کہہ کر گئے تھے پچھلے والے، کچھ لوگوں نے کہا تھا چیخیں نکل جائیں گے، چیخیں نکل نہیں۔ میں بھی ایک دو اداروں میں ذمہ داری پر ہوں، تو جب میں نے چیک سائن کیا تو آنکھیں کھلی رہ گئی کہ ادارے کا بل بجلی کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہمارے گھروں کے بجلی کے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہمارے ایک بچہ 3 لاکھ روپے سے زیادہ کا مخلوص پیدا ہوگا جو بھی بچہ پیدا ہوگا۔ اس وقت قوم کی صورتحال معیشت کے اعتبار سے پوری دنیا میں مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے۔ اور ایک طرف وہ طبقات ہیں کہ جن پر بجلی کے بل کا بھی بوجھ اور پیٹرول کا بھی مہنگا ہونا اور دیگر سارے ٹیکسز کو برداشت کرنا، اور دوسری طرف دوسرا طبقہ ہے کہ جن کے کتوں کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے بھی ہوتے ہیں، جن کے کتوں کے علاج کے لیے ایئر کنڈیشن بلکہ ایئر ایمبولینس آتی سنگاپور سے، یہاں سے یو ایس اے لے کے جاتی کتے کے علاج کے لیے۔ ایسا بھی ہے کہ بجلی کا بل بیچارہ بندہ کہاں سے بھرے تو وہ پنکھے بھی نہیں چلاتا، اور ایسے بھی کہ جن کو ہزاروں یونٹ معاف ہے، ہزاروں لیٹر پیٹرول کا فری میں مل جایا کرتا ہے۔ یہ ہے معیشت کے اندر عدم توازن کا معاملہ، طبقاتی کشمکش کا معاملہ۔ معاشرت کا حال کیا ہے؟ ادب ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح احادیث، اس کی بالکل خلاف ورزی، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج اخلاق و کردار کو دیکھ لیں۔ میں ذاتی وہ مشاہدات نہیں بیان کر رہا کہ میرے بیٹے کے سامنے محلے کا ایک بچہ کس قدر مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چھوٹے بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں، 10 سال پرانی ہے، 8 سال پرانی بات۔ میں نے کہا بیٹا اللہ کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، کیوں گالی دیتے ہو بھائی کو؟ مسجد بھی سامنے موجود ہے۔ کہا تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ یہ میں ہلکی باتیں کر رہا ہوں معاشرت کے اندر۔ جی ہماری شادی بیاہ کی رسومات میں اور ہندوؤں کی رسومات میں کوئی فرق ہے؟ ہماری میت کے موقع کی بدعات کے اندر ہم نے کس قدر مرنے والے کے لیے زندگی مشکل کر دی، اس کے رہنے والوں کے لیے کتنی زندگی مشکل کر دی۔ ہم وراثت کے معاملات میں کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں، ہم سب ہماری اولادیں جا رہی ہیں، کیا حال ہے؟ نشہ کتنا عام ہے، آئس کا نشہ کتنا عام ہے، اور کتنے کیسز ہمارے سامنے، زبان کہتے ہوئے شرم بھی لڑکھڑاتی بھی ہے، حجاب بھی آتا ہے، لیکن کیا کرے آخر کس طرح کے کیسز ہمارے سامنے۔ یہ ہماری معاشرت کی کیفیات۔ اور نظام کی سطح پر بات کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا اقتدار، جس کا اختیار آیا، جس کو طاقت ملی، اپنے مطلب کے قوانین بنا لو، باقی مرتے تو مرتے رہے، قوم بکتی تو بکے، قوم سسکتی ہے تو سسکتی رہے۔ ہم تو قانون بنائیں گے جناب 50 کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہے تو نیب والے نہیں دیکھیں گے، اس سے کم تو کر لو، اور 49 کی 6 کر لو کروڑ کی، نیب والے نہیں پوچھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول کا دور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص قتل ہو گیا، شہید نہیں قتل ہو گیا، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ قتال کے میدان میں کھڑا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ قتال کے میدان میں کھڑا ہے، کیوں آپ جہنم میں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے غنیمت کے مال میں سے چادر چرا لی تھی۔ غنیمت کا مال کا ایک حصہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے جو امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے، اس میں سے چادر چرا لی ہے، تو یہ امت کے مشترکہ مال میں سے ایک چادر، ایک چھوٹی سی چادر کا کپڑا کتنا مہنگا ہوگا بھائی؟ 1 single cloth یا پیس آف کلاتھ، ایک ٹکڑا چادر کا، اور حضور فرمانے میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ یا قوم کے پیسوں پر عیاشیاں، یا قوم کے پیسوں پر عمرے، یا قوم کے پیسوں کے اوپر گھروں کے اندر آرائشیں دیکھیں، یا قوم کے پیسوں پر دیکھیں ایک بڑے ذمہ دار کے 400 ملازمین، یا قوم کے پیسوں پر دیکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، قومی اسمبلی، سینیٹ کے کچن کے اخراجات کو دیکھیں، پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کو دیکھیں، قوم کے پیسے پر ہی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اس سے زیادہ مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ یہ تو بس اشارت ہے کہ کہاں کھڑا ہے پاکستان۔ IMF کیا کہہ رہا ہے؟ دبائے چلا جا رہا ہے، دبائے چلا جا رہا ہے، دبائے چلا جا رہا ہے۔ آگے ان کے پلان بھی سن لیں۔ یہ کہتے تم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے کے رکھا ہوا، بھائی ان کا عقیدہ فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے، فریڈم آف فیتھ بھی ہونی چاہیے، جو چاہے سو عقیدہ رکھے، تم نے کیوں کافر قرار دیا؟ قانون ختم کرو۔
یہ تم نے کیا 295 بنا رکھا ہے، 295C بنا رکھا ہے؟ بھائی فریڈم کی بات ہے، جو چاہے سو کرے۔ یہ کیا تم نے قانون بنا رکھا ہے؟ بھائی نہیں، ختم کرو۔ پریشانی ہے کہ طالبان عورتوں کو تعلیم نہیں دے رہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کی اپنی کوئی اقدار ہوگی، اس کے مطابق وہ نظام بنائیں گے۔ پوری دنیا پریشان ہے، بھائی فریڈم ان کو بھی دو گے، وہ اپنے قانون کے مطابق، اپنے اقدار کے مطابق نظام بنائیں گے، دے دیں گے تعلیم، دو ان کو بھی فریڈم۔ یہ ڈویلٹی ہے، یہ منافقت ہے۔ ہائیڈ پارک آپ نے لندن میں سنا ہوگا، اس میں کھڑے ہو کر جس کو چاہو برا کہہ دو، لیکن بادشاہ یا ملکہ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یہودیوں کو جو مارا تھا ہٹلر نے، ہولوکاسٹ جسے کہا جاتا ہے، نہیں اس پر کلام نہیں کر سکتے، باقی جو چاہو سو کرو۔ اللہ اکبر، منافقت ہے۔ لیکن ہم سے کہیں گے 295 کا قانون ختم کرو، پھر ہم سے کہیں گے میاں تم نے بڑے بڑے میزائل بنا کے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے میزائل بھی بنا کر رکھے ہیں، شنید ہے، واللہ اعلم۔ لیکن بات تو جائے گی وہاں کہ اپنی لانگ رینج کی صلاحیت اور شارٹ رینج کی صلاحیت بھی ہمارے حوالے کرو، اور آخر میں کہیں گے اپنی ایٹمی صلاحیت بھی ہمارے حوالے کرو۔ تو اندر خانے معیشت کا بیڑا غرق، سیاست میں انتشار، معاشرت میں بگاڑ، خاندانی نظام کی تباہی، یہ اندرونی معاملہ، اور بیرونی معاملہ یہ سارے کے سارے پریشر ہمارے اوپر۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ، اور پاکستان خاص مملکت ہے۔ جیسے کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ کہا جا رہا ہے 2 ارب کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں۔ یہ 2 ارب کلمہ گو مسلمان، بقیہ 4، 5، 6 ارب جتنے بھی اس سے الگ ہیں، یہ کلمہ پڑھتے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اسی طرح جان لیجئے یہ مملکت خداداد پاکستان، یہ بقیہ 56-57 مسلم ممالک سے بالکل مختلف ہے، اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا ایسا قانون نہیں بنایا، ایسا آئین نہیں بنایا کہ جس میں حاکمیت اللہ کی بیان کی گئی۔ ان کے نام بھی مختلف ہیں، اور ہمارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہم مختلف ہیں دوسروں سے۔ یہ ہے پاکستان کا تھوڑا سا تعارف، اور یہ ہے پاکستان کے وہ مسائل جس کا تذکرہ کر کے ہم نے عرض کیا کہ بقائے پاکستان کی ہم مہم چلا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مہم کا ٹائٹل ہے نفاذ عدل اسلام۔ شارٹ کر دے تو نفاذ اسلام، اور سادہ سہل کیا ہے؟ نظریے کی بنیاد پر ملک لیا، نظریہ کمزور ہوا، 2 لخت ہو گیا 71 میں، نظریہ اور کمزور ہوگا، اور اس سے غداری کرو گے، بے وفائی کرو گے، تو سندھو دیش کی تحریک بھی اٹھتی رہتی ہے، بلوچستان کی رہتی کی باتیں چلتی رہتی ہیں، سرائے کی بیلٹ کو الگ کرنے کا تذکرہ آتا رہتا ہے، پختونستان کی باتیں بھی چلتی ہیں، چلیں گی، زبانیں مختلف ہیں تو چلیں گی پھر یہ باتیں، خطے مختلف ہیں تو چل پڑیں گی یہ باتیں، برادری مختلف ہیں تو چل پڑیں گی یہ باتیں۔ اگر کلمے کی طرف رجوع اور کلمے کے تقاضوں سے مراد پورے دین پر عمل، شریعت کے نفاذ، اس کی طرف پیش قدمی نہیں، تو اس ملک کی بقا ممکن نہیں۔ سیدھی سی بات، بنا نظریے پر، بچے گا تو نظریے پر۔ دیکھیے USSR نام کی کوئی شے زمین پر موجود ہے؟ نہیں۔ بڑی ایٹامک پاور تھی، بڑی صلاحیت تھی، بڑی عسکری قوت تھی، امریکہ سے ٹکر لینے کے لیے تیار، 2 سپر پاورز کے لایا کرتی تھیں۔ آج USSR نام کی کوئی شے موجود ہے زمین پر؟ نہیں۔ جو بچے 15-20 سال والے ان کو پتہ بھی نہیں کہاں گیا وہ نظریہ، دفن ہو گیا اشتراکیت کا، نظریہ دفن ہو گیا ان کا، تو وہ USSR نہیں بچا۔ سادہ سی بات ہے، اور صدیوں پرانی نے، قریب پچھلی صدی کی بات ہے۔ تو اگر ہم اپنے نظریے کی طرف نہیں پلٹتے، نظریے کو مضبوط نہیں کرتے، تو اس مملکت کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اس کی ہم دعوت دے دیں۔ اب کیونکہ ہم نے کہا نفاذ عدل اسلام، تو ذرا عدل کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اشارتاً۔ باقی آج کچھ کلام جمعے کے خطاب میں نے کیا، آئندہ جمعے میں بھی ہوگا، وہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ عدل عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا، اور اس کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ افراط اور تفریط کے درمیان متوازن رویہ اختیار کرنا، 2 انتہاؤں کے بیچ جو متناسب اور متوازن رویہ ہے اس کو اختیار کرنا، اور ایک ترجمانی کی گئی ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، یہ عدل ہے۔ قرآن کریم میں کئی مثالیں ہیں، مختلف پیرایوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ کی بھی شان ہے قائما بالقسط،
عدل کے ساتھ قسط تقریباً ہم معنی لفظ کے طور پر قرآن کریم میں آیا مختلف مقامات پر. اللہ تعالیٰ کی شان قائما بالقسط، وہ قسط کا عدل کا قائم کرنے والا. اسی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اللہ کے نیک بندے جنہیں شہید تک کیا گیا یأمرون بالقسط. سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ قسط کا حکم دیتے تھے. اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کا مشن بیان فرماتے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں لیقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتے ہم نے لوگوں کو ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں اور معجزات انہیں عطا کیے، شریعت عطا کی، لیقوم الناس بالقسط تاکہ انسانیت قسط پر قائم ہو. توجہ کیجیے گا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتا ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہیں کتاب عطا فرمائی، انہیں معجزات عطا فرمائی، میزان شریعت کی ترازو دی. کیوں؟ سنیے گا، اس لیے کہ بس کتاب پڑھ لی جائے، کتاب کی تلاوت ہو جائے، کتاب کو حفظ کر لیا جائے، کتاب کو چھاپ دیا جائے، کتاب کے کورسز کرا دیے جائیں. فقط یہ نہیں، یہ سب بھی ہو. میزان شریعت کی کیوں دی ہے؟ علماء پروڈیوس ہو جائے، فتویٰ دینے والے دستیاب ہو جائیں، دارالافتاء قائم ہو جائیں، یہ سب بھی ضروری ہے. نہیں، فقط یہ کافی نہیں. ایک ہے فتویٰ جاری کرنا، ایک ہے فتویٰ نافذ کرنا. آج فتوے جاری ہو سکتے، نافذ کرنے کی بات بھی ہے. تو کتاب پیغمبروں کو دی، معجزات ان کو عطا فرمائے، شریعت کی میزان عطا فرمائی. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل قائم کر دوں. اور پیغمبر علیہ السلام نے صرف عدل کی بات نہیں کی ہے، عدل کا نفاذ عملاً کر کے دکھایا ہے. اور حضور کی سیرت بھری ہوئی ہے اس سے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی حلف الفضول کا واقعہ یاد ہے؟ آغاز وحی سے بہت پہلے، اور مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، حضور اس معاہدے میں شامل ہو گئے. بعد میں آغاز وحی کی کافی بات کی بات ہے، حضور نے فرمایا آج بھی ایسے معاہدے کی طرف، یعنی جس میں کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے لوگ اکٹھے ہوں کہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے، مظلوم کی داد رسی ہو، آج بھی کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے گا تو میں اس میں شامل ہوں گا. حضور علیہ السلام کا مشہور فیصلہ جو ایک منافق و یہودی کا معاملہ پیش آ گیا، سورہ نساء میں اشارتاً بات بھی آتی ہے اس کے تعلق سے، باوجود اس کے کہ یہودی تھا لیکن یہودی حق پر تھا، اس کے حق میں حضور نے فیصلہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر کی فتح ہوتی ہے اور خیبر کی یہود اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو فصل ملے گی آدھی آپ کو دیں گے، یعنی مسلمانوں کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فصل کٹ چکی تھی، آدھی آدھی دو حصے کیے گئے. پھر یہ نہ ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ کہے کہ یہ میں لے کے جا رہا ہوں. فرمایا تمہارا آپشن ہے، یہ آدھا لے لو یا یہ آدھا لے لو. وہ یہود چیخ اٹھے کہ تم لوگ عدل کرتے ہو جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں. میں اس کی تعبیر بھی کر دوں کہ قرآن اللہ کے بارے میں فرماتا ہے نا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ڈنڈی ہے نا مار. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپشن دیا، جو چاہو اس میں سے لے لو، یہ نہیں کہ اچھا ہم لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ مشہور واقعہ جب ایک فاطمہ نامی عورت جو بڑے قبیلے سے تھیں اور اس نے چوری کی، جرم ثابت ہوا، سفارشیں آئیں تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا. آج ہمارے چہروں پر بڑی بشاشتیں ہوتی ہیں، بڑی مسکراہٹیں ہوتی ہیں، بڑی قہقے ہوتے ہیں. ہاں غصہ آتا ہے نا گھر میں کوئی اسکرین ٹوٹ جائے LCD کی، کوئی اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹ جائے، کوئی مہنگا برتن ٹوٹ جائے تو بڑا غصہ آتا ہے، ہماری غیرت جاگ اٹھتی. ذرا بیٹا دائیں بائیں کچھ کر جائے تو ہماری غیرت جاگ اٹھتی. ذرا بیوی نمک مرچ اوپر نیچے کر دے، بڑی ہماری غیرت جاگ اٹھتی. بڑی غیرت ہے ہم نے. لیکن اللہ کا حکم ٹوٹے، اللہ کی شریعت پامال ہو، اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر مبنی قوانین بنائے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. چیک کریں نا، مطلب کیسے ہم دعوے دار ہیں ایمان. خیر، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جان لو تم سے پچھلی قوم سے ہلاک و برباد ہوئی. جب بڑا ظلم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے، اور چھوٹا ظلم کرتا تو سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر میری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بالفرض محال اس نے بھی عمل کیا ہوتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اور بعد کے ادوار میں
جو بالخصوص خلافت راشدہ میں اور مزید بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نظارے عدل کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اسی عدل کی تعلیم کے نتائج ہیں۔ تو اگر ہم نفاذ عدل اسلام کی بات کر رہے ہیں تو یہ عدل آل انکلوسیو ہے، یہ گھر میں بھی عدل، اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ان کے درمیان میں عدل، اولاد اللہ نے کسی کو دی اولاد کے درمیان میں عدل، ملازمین کسی کے ہیں ان کے درمیان میں عدل کا معاملہ، اپنے آپ سے بھی عدل کا معاملہ، اس نفس کا حق ہے، حضور نے فرمایا اس کو آرام دیا کرو جی۔ اسی طریقے پر جہاں جہاں ذمہ دار ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہوں، عدل وہاں پر بھی، جج فیصلے کر رہے ہیں عدل کی بنیاد پر کرے، کوئی بڑا فیصلے کر رہا ہے عدل کی بنیاد پر فیصلے کرے، تو قانون کی سطح پر عدل۔ یہ کیا بات ہے، ایک بندہ 40 سال تک بیچارہ عدالت کے چکر لگائے، جیل میں سڑتا رہے، اس کا مقدمہ ختم نہ ہو، اور یہاں کچھ لوگوں کو جو ملعون بھی ہوتے ہیں فوراً پاکستان سے باہر بھیج دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جی۔ عام آدمی جیل بھگتتا رہے یا عدالت کے چکر لگاتا رہے، اور کچھ ہیں جن میں سرخاب کے اوپر لگے ہوئے کہ یہ عدالت سے مستثنا ہے، ان کو ایکسیپشن ہے کہ عدالت ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی، قاضی شرح کی عدالت میں سیدنا علی کا چلے جائیں وقت خلیفہ، تمہاری کیا اوقات؟ عوام کے کیسز کھولے جاتے ہیں، عوام کو جا کے ایف بی آئی چیک کرتی ہے، تو جو مقتدر طبقات ہیں وہ تو پبلک آفس سنبھالے ہوئے نا، ان کا پبلک آنا چاہیے۔ کیوں پچھلے سپہ سالات کا ذرا سا لیک ہوا تو 4-8 لوگوں کو سزائیں دے دی گئیں؟ تم سپہ سالار اس مملکت کے، تو تمہارا اکاؤنٹ سامنے آنا چاہیے اور ذمہ دارانوں سامنے آنا چاہیے۔ جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کو پتا ہے، جو سیلریڈ پرسن ہے ان کو پتا ہے کس طرح ایف بی آئی پیچھے لگ کر ہم سے نکلواتا ہے نا ٹیکس، تو یہ ہائی افس کو آسمان سے ادھر کر آئے، اس سطح پر بھی عدل۔ اور سنیے گا، عدل اور اسلام تقریباً ہم معنی ہیں۔ اسلام العدل ذات اللہ نے دیا، اور اس کی عطا کردہ تعلیم میں ہر جگہ ہی عدل مطلوب ہے، وہ گھر میں بھی، معاملات میں بھی، عدالت کے فیصلوں میں بھی، قانونی معاملات میں بھی، معاشی معاملات میں بھی۔ یہ کیا کہ عوام پر بجلی کا بوجھ ڈالو، بجلی کے بلوں کا بوجھ، پیٹرول وہ بھگتے مہنگا، بجلی کے بل وہ بھگتے بیچارے، مہنگائی وہ بھگتے بیچارے، ذکر کر چکا ہوں۔ اور کچھ لوگوں کے لیے ساری دنیا کی آسائشیں موجود ہیں، حتیٰ کہ ان کے کتوں کے لیے بھی ایئر کنڈیشن ماحول موجود ہے۔ یہ ظلم ہے، اور یاد رکھیے عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ سب سے بڑا ظلم، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ جب مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے برابر کیا جائے معاذ اللہ، یا خالق کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ کر کے اس کو مخلوق جیسا قرار دیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور اللہ کہیں ظلم پسند نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے، معروف حدیث قدسی شریف میں بڑی پیاری، جس میں یا عبادی یا عبادی یا عبادی 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس میں اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر حرام کیا ظلم کو، اور تمہارے اوپر بھی حرام کیا ظلم کو، بس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ اوپر سے نیچے تک کے لیے عدل کا تقاضا، اور اوپر سے نیچے تک کے لیے ظلم کا خاتمہ، اور یہ خاتمہ اس وقت ہوگا جب العدل ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے نفاذ کی طرف پیش قدموں کا معاملہ ہوگا۔ اس کی برکات بھی کچھ اعتبارات سے سمجھ لیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹو، اگر اللہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کی سزا ایک قتل بھی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا، اگر اللہ زانی کے لیے 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے قرآن میں حدیث میں حضور جو ہے وہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا بیان کرے، اگر ان سزاؤں کا نفاذ ہو، اگر مرتد کی سزا اپوسٹیٹ جو دین سے پھر جائے تفصیل ہے اس کی سزا بھی قتل ہے، اگر ان سزاؤں کا نفاذ ہو تو مجھے بتائیے لوگوں کی جان محفوظ ہوگی کہ نہیں؟ قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل، اس کی جان یعنی لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گے کہ نہیں؟ البتہ یاد رہے نفاذ عدل اسلام یا نفاذ اسلام کا مطلب صرف سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ سزائیں نافذ ہوں، تفصیل ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کلام ہو سکتا ہے، لیکن اگر واقعہ ان سزاؤں کا نفاذ ہوگا، کوئی سوچے گا کسی کو قتل کرنے کے بارے میں؟ کوئی سوچے گا چوری کرنے کے بارے میں؟ سوچے گا ڈاکے ڈالنے کے بارے میں؟ سوچے گا شراب پینے کے بارے میں؟ سوچے گا زنا کرنے کے بارے میں؟ تو لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ رہے گی۔ جی، نشہ، ہر طرح کا نشہ حرام قرار دیے رسول اللہ علیہ السلام نے، رخصت ہونے والے حکمرانوں نے سزا ہٹا دی، اتنے کلو سے نیچے ہوگی تو سزا موت، فلاں نہیں، اتنے کلو سے اوپر غالباً 6 کلو، اس سے اوپر ہوگی تو سزا نافذ کی جائے گی موت کی۔ کیوں بھائی؟
6 کلو تک نشہ کرنے کی اجازت دی جائے، 6 کلو تک نشہ پھیلانے کی اجازت دی جائے، 6 کلو تک نشے کے کاروبار کی اجازت دی جائے اور یہ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے اور اس قوم کے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ سوچیں اگر نفاذ اسلام ہو تو کیا ان نشہ کرنے والوں کے کاروبار پر پابندی نہیں لگے گی؟ ان کو سزا نہیں دی جائے گی؟ آپ ہر دوسرے دن اخبارات میں پڑھتے ریپ کا کیس ہو گیا، بچی کے ساتھ زیادتی مار ڈالا، بچے کے ساتھ زیادتی مار ڈالا، فلاں پروفیسر نے کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر یہ کر ڈالا۔ اگر زنا کی سزا نافذ ہو تو یہ جانے جائیں گی اس طرح؟ یہ زنا کی گندگی پھیلے گی اس معاشرے کے اندر؟ سوچیں، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اس نے شریعت عطا فرمائی ہمارے فائدے کے لیے۔ اور مجھے بتائیے اگر اسلام کا نفاذ ہو تو وقت کے خلیفہ سے پوچھا جائے گا میاں یہ چادر کہاں سے آئی، آپ کے یہ لباس کہاں سے آیا؟ یاد ہے واقعہ سیدنا عمر کا؟ اللہ اکبر کبیرہ، 22 لاکھ مربع میل جن کے قدموں میں آئی اور جنرل پبلک سے کھڑا ہو کر کے سوال کرے یا عمر لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے آپ کی نہ مانیں گے آپ کی۔ کیوں نہیں سنو گے بھائی؟ یہ اتنا کپڑا جو ہمیں ملا غنیمت میں، اتنے میں آپ کا لباس تو نہیں بن سکتا تھا، صحت مند تھے تو کچھ کہا نہیں کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو، غائب کرا دو، مسنگ پرسنس میں ڈال دو، اس کا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کر لاؤ نا۔ آج والے تو یہ کرتے ہیں نا۔ یاد رکھنا چاہیے ان ظالموں کو، جابروں کو، جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ موت تو آئے گی تمہیں بھی اور ہمیں بھی آئے گی، جواب نہیں دینا لاؤ۔ اور وہاں جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے نا تو فرعون بھی کہے گا میں مانتا ہوں، نہیں ملے گی تمہیں مہلت۔ نمرود بھی کہے گا میں مانتا ہوں، نہیں ملے گی مہلت۔ اور ہاں، میں اور آپ اگر کہیں ظلم کر رہے ہیں نا تو مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا۔ میں وہ سیاسی بات تو نہیں کرنی نا کہ اوپر تقریر کر کے نعرے لگوا کے گھر چلے جائیں، نہ اپنی بھی بات کریں۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب سود کا اگر خاتمہ ہو جائے تو جنگ ختم ہوگی نا اللہ سے۔ اللہ سے جنگ کرتے ہوئے وہ رحمت برستی ہم پر۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارے ساتھ اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے دعویٰ ہم نے کیا ہے، کافروں نے دعویٰ تو نہیں کیا اللہ کو ماننے کا، نہیں پاکستان میں زیادہ مسئلے کیوں؟ وہ پاکستان والوں نے دعویٰ کیا کہ اسلام کے نام میں تجھ سے اللہ ہی ملک مانگا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ورنہ کافر بن کر دنیا کی دولت فرعون کو مل گئی، کافر بن کر دنیا کی دولت نمرود کو مل گئی، حامان کو مل گئی، شداد کو مل گئی، ابو جہل کو مل گئی، ابو لہب کو مل گئی۔ بن جاؤ کافر، نہیں رہو بھی مسلمان اور چاہو کہ اللہ کی رحمتیں برسیں، تو منافقت کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں آنی۔ کیا ہے منافقت؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ۔ آیا نا 4 علامات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی نا منافقین کی، جس میں ساری وہ پکا منافق، جس میں جتنی ہو اتنا منافق، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارا مسئلہ تان یہیں پہ آگے ٹوٹے گی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کو ماننے، اس کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کی ہے، اور ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پڑھ لی ہے۔ اس کا سدھار چاہتے ہیں تو نفاذ عدل اسلام کہیں یا نفاذ اسلام کہیں، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیسے ہوگا؟ تو اچھے مارکی میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے اس وقت حبس کی بھی کیفیت ہے، اللہ آپ کو صبر کی جزا عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس سارے موسم کی شدت کے باوجود بڑے توجہ سے بیٹھے ہیں، بچے بھی، خواتین بھی، حضرات بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا بھائی، یہ صرف ٹھنڈے بیٹھ کر نہیں ہوگا جی۔ یہ تقریریں ضروری ہیں، یہ ذریعہ ہے، یاد دہانی ہے، توجہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اویئرنیس ہے، پہنچانا ہے، بتانا ہے، ابلاغ ہے، مگر اس سے آگے بھی کرنا ہے۔ تو 4-5 ہمارے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک معروف بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا، دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ مگر مجھے بتائیے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول ہو سکتی تھی؟ لیکن حضور تو طائف بھی گئے، ہجرت بھی فرما گئے، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو بھی چھوڑ گئے، اور حضور کا خون اطہر احد کے میدان میں بھی اور طائف کی گلیوں میں بھی بہایا گیا۔ صرف دعائیں کافی نہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ بس دعوت کا کام کرتے رہیں، تبلیغ کا کام کرتے رہیں، دعوت کا کام کرتے رہیں، تبلیغ کا کام کرتے رہیں، لوگ بدل جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپیرنٹلی بہت اچھی بات ہے، اور دعوت کا کام اہم ہے، اس کی کوئی نفی نہیں۔ دعوت کا کام اہم ہے، تبلیغ کا کام اہم ہے، اس کی کوئی نفی نہیں، قطعاً کوئی نفی نہیں۔
البتہ رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی داعی نہیں، رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں۔ حضور نے دعوت بھی دی ہے، تبلیغ کے فریضے کو بھی انجام دیا، مگر حضور بدر میں بھی کھڑے ہو۔ ٹھیک۔ تیسرا ایک تصور ہے کہ ہتھیار اٹھا لیں اور بغاوت کریں، حکمرانوں کے خلاف مار ڈالیں ان کو اور خروج کریں۔ یہ ٹیکنیکل لفظ ہے، فقہاء اور علماء جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو ہم یہ عرض کرتے کہ ہاں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں تو جنگ ہوئی ہے، قتال فی سبیل اللہ، اور کوئی مائی کلال قتال کا انکار کرے تو اسلام میں شامل ہی نہیں رہ سکتا، داخل ہی نہیں رہ سکتا، باہر ہو جائے۔ تو ہاں حضور کے دور میں قتال ہوا ہے اور 259 کفار قتل ہوئے، کم و بیش، بلکہ معاف کیجیے گا 259 تو صحابہ نے جانے دی، 1200-1300 سے زائد کفار قتل ہوئے، بڑے بڑے کفار، ان کے سردار بدر کے میدان میں 70 قتل ہوئے، ابو جہل بھی وہیں قتل ہوا۔ تو 259 صحابہ نے جانے دی اور 1200-1300 کم و بیش، اور اس سے کوئی زائد ہے کم و بیش کفار بھی قتل ہوئے۔ تو حضور کے دور میں تو قتال ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور خون دیے بغیر انقلاب نہیں آتا، ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا، جانے دیے بغیر تبدیلی نہیں آتی، جانے دیے بغیر کبھی نظام نہیں بدلتا۔ یہ 100% تجزیہ صحیح ہے۔ البتہ جیسے قتال کا حکم ہے، نماز کا حکم بھی ہے، جیسے قتال کا حکم ہے، روزے کا حکم بھی ہے، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ اب میرا سوال ہے، یہ جو 3-4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ پیچھے گھوم رہا ہے، اس پر نماز فرض ہے؟ کیا خیال؟ نہیں۔ 7 سال والے پر فرض ہے؟ نہیں۔ بالغ ہوگا تو فرض ہے، لیکن پڑھ تو یہ بھی لے گا، 10 سال والا اقیم الصلاۃ ترجمہ بھی کر لے گا، میرا 8 سال کا بیٹا ہے ترجمہ بھی کر لیتا تھوڑا بہت، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اس کو پتہ ہے الحمدللہ، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ میں کہوں فرض ہے، آپ کہیں گے نہیں بھائی زبردستی فرض کر دو۔ تو اصول یہ ہے کہ حکم لاگو ہونے کے لیے شرائط ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم میں سے جتنے لوگ بالغ ہیں، عشاء کی نماز بھی انشاءاللہ باجماعت ہوگی یہاں پر حضرات کے لیے، تو انشاءاللہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ نماز کے ساتھ لکھا ہے زکوٰۃ دو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز میں کتنی مرتبہ ہے؟ تو ہر نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیں، لکھا ہوا بھائی ہر نماز کے بعد زکوٰۃ دے، نہ زکوٰۃ سالانہ بنیادوں پر، ہر ایک نے دینی نہیں، جس پر لاگو ہوگا حکم، یعنی صاحب نصاب۔ تو حکم تو نماز کا ہے لیکن 4 سال والے کے لیے نہیں، حکم زکوٰۃ کا بھی مگر ہر ایک کے لیے صاحب نصاب سالانہ۔ تو حکم قتال کا بھی ہے، نماز کی شرائط پوری، نماز قائم کرنا لازم، زکوٰۃ کی شرائط پوری، زکوٰۃ ادا کرنا لازم، قتال کی شرائط پوری، قتال کرنا لازم ہو جائے گا۔ سادہ سی بات۔ مسلمان معاشروں میں ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہ کر اقامت دین کی، غلبہ دین کی، نفاذ دین کی جد و جہد کرنی ہے، تو سامنے کون ہے؟ مسلمان ہیں، سارے ہمارے حکمراں ہیں، پوزیشن والے ہیں، مختلف طبقات والے ہیں، یہ ہمارے اہلکار ہیں، پولیس کے ریل، سب ہمارے بھائی ہیں، کلمہ کو مسلمان ہیں، تو کیا ان کی گردن اڑائی جائے گی؟ مشکل بات ہے۔ اس لیے یہ راستہ موزوں نہیں ہے، خروج کی شرائط یہاں پر پوری نہیں ہوتی، یہ راستہ موزوں نہیں ہے۔ تو ایک ہو گئی دعوت کی بات، ایک ہو گئی دعا کی بات، ایک ہو گیا قتال کا راستہ۔ چوتھا ایک معروف ہے انتخابی سیاست کا راستہ۔ بھائی انتخابی سیاست میں آئیں، سیاسی جماعت بنائیں، اپنے نظریات کو پیش کریں، پارلیمنٹ میں آ جائیں اور قوانین بنائیں اسلام پر مبنی، اچھی بات ہے، اور بعض بڑی دلمندی کے ساتھ ہماری دینی سیاسی جماعتیں یہ کام بھی کر رہی ہیں، ہم ان کے خلوص پر شک نہیں کرتے۔ البتہ ہم بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، 77 برس کی تاریخ یا 76 برس کی تاریخ کم و بیش، کون صدی کہنا آسان ہے، 75 سال چلے، راؤنڈ آف فیگر، 75 برس کی تاریخ کیا بتا رہی؟ کیسی جمہوریت ہے یہاں پہ لنگڑی لوڑی، کیسی جمہوریت ہے 33 بل ایک ہی سانس میں، 54 بل 2 دنوں کے اندر، کیسی جمہوریت ہے؟ اگر میں چند جملے کہوں تو آپ مسکرائیں گے، بڑی دیر ہو گئی تقریر آپ سن لیں، مسکرائیے، اللہ آپ کے چہروں کو مسکراتا رکھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کو ہنسی آ رہی؟ ہاں، میری تو ہنسی چھوٹ جائے اگر آپ میرے سامنے کہیں۔ میرا سوال، آپ کو ہنسی آ رہی؟ اب یہ کہتے بھی ہمیں لگتا ہے کہ بس مذاق ہے، انسان سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، بس کل کوئی منظور نظر تھا لے کر آ گئے، اب اس نے کچھ سنانا شروع کر دی تو چہرے بگڑ گئے۔
کل تک جو لانے والوں کو گالیاں دیتے تھے ایک کے مقابلے میں سارے اکٹھے ہو گئے، ہاں یا نا؟ اور جاتے جاتے کوئی کہتا بھی ہے میں تو ان کا آنکھوں کا تارا ہوں، میں تو ان کا منظور ہے۔ کیسی بات ہے، کیسا ڈرامہ، کیسا مذاق ہمارے ساتھ۔ اور رہی ہماری دینی سیاسی جماعتیں، ایک دور MMA کا جب جمع ہوئے تھے بس، ورنہ دیوبندی کا ووٹ دیوبندی، بریلوی کا ووٹ بریلوی، اہل حدیث کا ووٹ، ہم نے مسلکوں پر ووٹ بھی تقسیم کروا دی، آیا نا؟ ایک دور MMA کا آیا، سب جماعتیں اکٹھی ہوئی، ہم نے کہا چلو ایک جگہ تو آئے دین والے۔ اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں کیسے کیسے قوانین بنے سب کو معلوم ہے، یہ سارے تجربات ہمارے سامنے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر عرض کرتا ہوں پوری دیانت داری کے ساتھ، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ بھی یہی تھا، ہم بھی اسی تجزیے کے قائل ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تنظیم اسلامی کے امیر ہونے کی حیثیت سے پورے پاکستان میں جانا رہتا ہے، ہماری بعض بلکہ دو بڑی دینی جماعتیں، جماعت اسلامی کے حضرات، جمعیت علماء اسلام کے حضرات، ان کے حضرات ذمہ داران علماء سے ملاقاتیں پورے پاکستان بھر میں ہوتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ان کی طرف سے بھی بات آتی ہے، نظام یہی چلتا رہے گا، اس انتخابی سیاست سے نظام نہیں بدلے گا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو جی آپ کی آواز مکہ مدینہ ہے۔ میں آپ کو اور ابھی شواہد دیتا ہوں، تو میں پوری دیانت داری کے ساتھ، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ کہیں گے بعد میں نام بتا دوں گا میں، لیکن ضرورت نہیں، اصولی بات کریں۔ تو ان کے ہاں بھی بعض حضرات، بڑے علماء بھی، اہل علم بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ہمارے جماعت کے ساتھ تعلق ہم چل رہے ہیں، لیکن اس انتخابی سیاست کے راستے کو ہم دیکھ چکے، ہم نے الجزائر میں دیکھ لیا، ہم نے مصر میں دیکھ لیا، کیا نتائج نکلے وہاں۔ پھر پاکستان کے معروضی حالات، ابھی نوابوں کی، جاگیرداروں کی، وڈیروں کی بات آ رہی تھی نا عثمان خالد صاحب کی طرف سے، 70% آبادی تو بیچاری ان کے زیر تسلط ہے۔ کون سے شفاف اور کون سے صاف اور کون سے غیر جانبدار قسم کے انتخابات، ہم سب کو پتا ہے۔ پاکستان کے معروضی حالات بھی، 75 برس کی تاریخ بھی، اور کئی شواہد اس بنیاد پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے میدان میں آ کر نظام چل تو سکتا ہے، بولے بدل نہیں سکتا، یہی چلتا رہے گا۔ اور یہ سب بھی کہہ رہے ہیں چہرے نے نظام کو بدلو، بس ایک کو ہٹائیں باقی وہی کابینہ، دوسری تصویر لگائے وہی کابینہ۔ ہماری دیانت داری کے ساتھ رائے کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو وہ پھر کیا؟ 4 الفاظ نوٹ کیجئے گا، یہ 1981-82 کے دور کے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی الفاظ آ جائیں گے جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انتقال ہوا 2010 میں، 28-29 سال کے بعد۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیں، ایک پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پھر آ جائیں گے الفاظ۔ پرامن، توڑ پھوڑ نہیں، اپنے بھائیوں کی دکانیں جلاؤ گے۔ منظم، یہ نہیں کہ موب کو ادھر بھاگ رہے کو نہیں، ایک امیر کی قیادت میں سموتا کے ڈسپلن میں جڑ کر مضبوط جماعت۔ غیر مسلح، ہتھیار نہیں اٹھانے، کاؤنٹر پروڈکٹیو، اور اپنے مسلمان بھائی کی گردن اڑانا درست نہیں۔ اور تحریک، مستقل تحریک، کس مقصد کے لیے؟ شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات ہیں ایرانی انقلاب کے بعد، اور اس کا ٹائٹل ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہج انقلاب نبوی، 11 خطبات جمعہ، تفصیلی موٹی کتاب ہے، خطابات آڈیو میں بھی ہیں، اور اس میں پورا میتھڈالوجی، پورا طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کا ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا۔ پھر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے 2.5 گھنٹوں میں اس کو بیان کیا۔ اس کا ٹائٹل ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، کیسے حضور نے انقلاب برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ خوبصورت تجزیہ سیرت النبی کا، اس کا انطباق آج کے دور، آج کے انقلاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا 14 اپریل 2010 کو۔ 14 اپریل 2010 کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ انہی دنوں میں جامع اشرفیہ لاہور میں
مکتبہ دیوبند کے چوٹی کے 250 علماء، ان کی علمی اور سیاسی قیادت دونوں حضرات موجود تھے، اور 2-2.5 دن کے اجتماع میں غور و فکر یہ ہوا کہ اس پاکستان میں جتنے مسائل بہت ہیں، میں نے آپ کو تھوڑے گنوا بھی دیے، دہشت گردی بھی شامل کر لیں، اس طرح کے بڑے دیگر وہ حالات ملک پاکستان کے، تو ان علماء نے 2-2.5 دن مشاورت کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا، جس سے تحریر کیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اللہ ان کو صحت دے، اور مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اللہ ان کو بھی صحت دے۔ ان بزرگوں نے اس کو لکھا، اور وہ اعلامیہ ڈکلیریشن آج بھی موجود، اس کی کاپی مل سکتی ہے، میں نے کئی مرتبہ پورے پاکستان بھر میں اس کے الفاظ پیش کیے ہیں۔ ان حضرات نے بھی فرمایا کہ پاکستان کے مسائل بہت ہیں، کوئی شک نہیں، البتہ اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب ہے کہ ہم نے ملک اسلام کے نام پر لیا اور اسلام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اب حل یہ ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں، ایک تحریک ہو، پرامن ہو، غیر مسلح ہو، یہ 3 الفاظ ادھر ہیں، ہم منظم بھی کہتے ہیں اس کو، تحریک ہو اور غیر مسلح طور پر ہونی چاہیے، اور پرامن ہو، اور شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں۔ اب اگلا سوال، شریعت کا مطالبہ کیسے لے کر کھڑے ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ یہ ہے، بڑا عجیب، اہل علم بھی مسجد میں ہیں، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے نا۔ ہمارے معروف کی تعریف پر فرق ملے گا، بعض مرتبہ حب رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات کہے گا، شاید دوسرا کچھ اس پر فتویٰ لگا دے، بعض مرتبہ کو توحید کی تشریح میں کوئی بات کہے گا، اگلا گستاخی کا فتویٰ لگا دے، مجھے معاف کیجیے گا۔ معروف کی تعریف میں فرق ملے گا، منکر کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ منکر سے مراد شراب سب مانتے حرام، جوا سب مانتے حرام، بے حیائی سب مانتے منع، سود سب مانتے منع، بے پردگی سب مانتے منع، نشہ سب مانتے منع، ہایا نا؟ تو ڈاکٹر اسرار صاحب عباس اور اہل علم نے یہ تجویز کیا کہ منکرات کے خاتمے کو بنیاد بناؤ، یہ مشترکہ معاملہ ہے، تحریک چلاؤ تو مشترکہ معاملے پر چلے گی، تاکہ سب کے لیے اس میں اٹریکشن ہو کہ وہ آگے شامل ہو۔ تو منکرات کے خاتمے کا مطالبہ لے کر کھڑے ہو، منواتے جائیں اپنی بات۔ اب میں نے یہ بات اس ترتیب سے کیوں رکھی؟ پہلے ترتیب کیا رکھی؟ پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک، ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ، اور یہی الفاظ علماء دیوبند جن کی 250 علماء نے اس متفقہ اعلامیے پر سائن کیا، یہ اتفاق کیا، وہ بات بھی یہ آ رہی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کہاں سے منکرات کے خاتمے کے مطالبے کو لے کر کھڑے ہو، تو 2018 میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا خطاب ہے، پس منظر نہیں بیان کر رہا، وہ فرماتے علماء کی مجلس میں، 2018 انٹرنیٹ پر موجود ہے، میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، ہم علماء نے آج تک اس پاکستان میں کسی منکر کے خاتمے میں کوئی ایک تحریک بھی چلائی؟ نہیں چلائی۔ یہ 2018 کا خطاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، اور کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا میری صاحب گوئی کو، انگریز کے دور سے ہمارے حکمرانوں کو پتا ہے کہ جو جوتا لے کر آئے گا اس کی بات مانیں گے، جوتے سے مراد یہاں پہ پریشر گرو، توڑ پھوڑ نہیں، اور فرماتے جو جتنا تگڑا جوتا لے کر آئے گا اس کی بات اتنی جلدی مانی جائے گی۔ یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، رفقائے تنظیم بھی سنے، ہمارے احباب بھی، کہ ارلی 80s سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو منہج بیان کرتے آئے، اب وہ زبانوں پر بھی آ رہے ہیں، علماء کے طبقے سے بھی بات آ رہی، بعض دینی سیاسی جماعتوں کے حضرات کی طرف سے بھی بات آ رہی ہے، اور بھی شواہد ہیں۔ تحریک کے راستے کی 3 اہم مختصر مثالیں۔ 1974 قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تحریک سڑکوں پر بھی چلی، حکمرانوں پر پریشر آیا، پوری قانونی کارروائی کر کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے تحت ایک سیمینار تھا انسداد سود سے متعلق، وہاں پر بھی بات کہی، ہمارے ہاں بھی آ کر کہی، مجھ سے بھی کہیں ذاتی طور پر، کہ جس جذبے سے ہم نے ختم نبوت کی تحریک چلائی تھی، ہمیں سود کے خاتمے کے لیے بھی اسی جذبے سے تحریک چلانی چاہیے، جس طرف ہم نہیں آ رہے۔ 1981 کا مبیش جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور اہل تشیع نے 50,000 نے دھرنا دے کر اسلام آباد میں اپنی زکوٰۃ معاف کروائی تھی۔ ان کا اپنا تصور ہے، خمس کا اپنا نظم ہے، ان کا ایران سے آتے ہیں، ان کے وہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ میں سے بزرگوں کو یاد ہوگا، اس کے بعد سنی بھی لکھ کر دیکھتے تھے بینکوں کو،
سنی بھی لکھ کر دیتے تھے بینکوں کو، جی ہم شیعہ ہماری زکات نہ کاٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50,000 اہل تشیع نے فوری حکمراں ضیاء الحق سے معاف کروا دی۔ یہ کروڑوں سنی سن ہے نا، شریعت کے ایک حکم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور تحریک کا راستہ مثال دینے کے لیے وکلاء برادری نے ڈنڈے کھا کر، کالے کوٹ والوں نے اپنے چیف جسٹس کو افتخار چودھری کو بحال کروایا تھا سڑکوں پر۔ یہ 3 بڑی مثالیں، باقی مثالیں بہت ہیں۔ جن کی بجلی 1.5 دن بند ہو جاتی ہے وہ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، جن کو گیس نہیں ملتی وہ سڑکیں بلاک کرتے ہیں، جن کا سیل ٹیکس کا ریٹ بڑھتا ہے وہ ہڑتالیں کرتے ہیں، جن کے سریے مہنگے ہو جاتے ہیں وہ 1.5 مہینے سڑک پرچیز ہی نہیں کرتے۔ سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، اور حکومتوں سے بھی باتیں منوا لی جاتی ہیں۔ میرا درد دل کے ساتھ سوال ہے، اللہ کا دین سوتیلا ہے، مظلوم ہے، لاوارث ہے، بیچارہ ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا دیانت داری کے ساتھ تجزیہ ہے، نہ صرف دعا سے، نہ صرف دعوت و تبلیغ سے، نہ قتال یعنی خروج کا معاملہ ہمارے یہاں فیزیبل، نہ انتخابی سیاست کے راستے سے ہوگا تو پرامن منظم غیر مسلح تحریک کے راستے سے۔ اور اس سارے تفسیر کو آپ پڑھیے گا، ڈاکٹر سعد صاحب کا کتاب جو خطاب ہے ویڈیو اور آڈیو میں، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں 3 کتابوں کا حوالے دے رہا ہوں آئندہ کے لیے۔ ایک تو حوالہ آ چکا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، شروع میں تجزیہ پاکستان عجیب ملک، بنا اسلام پر بچے گا اسلام پر۔ یہ تجزیہ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر سعد صاحب کا کتاب ہے اسلام اور پاکستان۔ اور تنظیم اسلامی کی دعوت کیا ہے؟ نوٹ کا اور ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتے، آؤ قرآن سے جوڑو قرآن کی بات، آؤ سنت رسول سے جوڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ذات اپنے گھر سے شروع کرنا اور دعوت دینی اور نظام حق کو قائم کرنے، نفاذ عدل اسلام کے لیے جد و جہد کرنی، مگر وہ اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جماعت لازم ہے۔ اس پر بھی ڈاکٹر سعد صاحب کا کتاب ہے تنظیم اسلامی کی دعوت، یہ بھی انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا۔ بہت سارے علماء بھی ہیں، ائمہ بھی محفل میں ہیں، تعلیمی اداروں کے سربراہان بھی ہیں، کچھ وکلاء بھی ہیں، تاجر برادری کے لوگ بھی ہیں۔ ہماری گزارش کے اس پیغام کو پہنچانے میں جو حصہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیں۔ خواتین نے بڑی توجہ سے بات سنی، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے استقامت کے ساتھ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ عورت کا بہت بڑا رول ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خاتون نے کہا کہ حضرت جب بھی اللہ نے کسی کو نبی بنایا تو مرد کو بنایا، عورت کو تو نہیں بنایا۔ کہنے کا مطلب تھا ہم کوئی ڈی گریڈ ہیں، ہم 2nd درجے کے ہیں، دوسرے درجے کے شہری۔ تو بزرگوں کو اللہ نے حکمت دی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ ہر نبی سوائے آدم علیہ السلام کی کسی ماں کی گود میں پیدا ہو۔ تو آج اگر کسی کا بیٹا باہر محنت کرے گا تو ماں کو بہت بڑا کریڈٹ ملے گا اس کا۔ آج اگر کسی کا شوہر باہر کرے گا تو بیوی کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ آج ایک بھائی دین کا کام کرے گا تو بہن کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی نا تو عمر ایمان لاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد ہے؟ بہن قرآن پڑھتی تھی، بہن قرآن پر تھپڑ کھاتی تھی، بہن عمر کے سامنے استقامت دکھاتی تھی تو عمر فاروق بنتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ میرے نوجوان بیٹے بھی ہیں یہاں پر، بھائی بھی ہیں، ان کا خون بڑا گرم ہے۔ میں تو تمنا کرتا ہوں کاش یہ گرم خون جوش مارے، ہمیں غیرت آئے اللہ کے دین کے لیے، توڑ پھوڑ کی بات نہیں، منظم ہونے کی بات، اور وہ تحریک ہم برپا کر سکیں کہ راستہ عیسیٰ علیہ السلام کے بقول راستہ صاف کرنے والوں میں ہمارا نام ہو، راستہ خراب کرنے والوں میں نہیں۔ یا وہ جو چڑیا نے کہا کہ خطرہ کیوں لا کے ڈال رہی ہوں آگ پر، کہ میرا نام ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ ہماری موت آج بھی آ سکتی ہے، ہم نے راستہ صاف کرنا ہے اور ہم نے آگ کو بجھانا ہے۔ اسی کی دعوت تنظیم اسلامی آپ کو پیش کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔